اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ ذُو أُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 280 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مقروض کو مہلت دینے کے حوالے سے بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی مقروض جو ہے وہ اتنا تنگ دست ہے کہ جو اس نے وعدہ کیا ہے اپنے اس وعدے کے مطابق رقم اس کے پاس نہیں بنتی واپس کرنے کی، تو اب جو لینے والا ہے اس کو چاہیے کہ اس کو اور مہلت دے دے کہ چلو 4 دن اور نکال لے، جب تجھے آسانی ہو، جب تیرے لیے حالات جو ہیں وہ سازگار ہو جائے تو پھر وہ رقم ادا کر دینا، تو یہ بہتر ہے۔ اور اللہ نے فرمایا کہ اگر تم صدقہ کر دو، یعنی جو قرض لینا تھا اس سے، اس کی مالی حالات کو دیکھتے ہوئے اس کو معاف کر دو کہ میں نے اللہ کی رضا کے لیے یہ تجھے معاف کیا، تو یہ تمہارے لیے اور بھی زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ اور اگر وہ قرض دار کو زکوٰۃ دینا چاہے تو جو اس نے اس کو قرض دیا ہے اس سے وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر سکتا۔ مثلا ایک بندہ مقروض ہے، اس نے کسی کا قرض دینا ہے، تو اب جس نے قرض لینا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو میں اسے لینے ضرور ہیں، یہی جو ہے اس کو زکوٰۃ کے طور پر چھوڑ دیتا ہوں، تو ایسا نہیں ہونا۔ وہ اگر زکوٰۃ دینا چاہتا ہے اس کو تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے، وہ زکوٰۃ اس کو دے، اب وہ مالک بن جائے اگلا بندہ، تو پھر اس سے اپنا قرض کے طور پر وہی روپے پیسے جو ہے وہ واپس لے سکتا ہے۔ اگر اس کے برعکس کرے گا کہ اپنے مال سے زکوٰۃ نہیں نکالتا، وہی جو قرض دیا ہے وہی کہتا ہے کہ چلو یہی زکوٰۃ کی صورت میں اس کو میں معاف کر دیتا ہوں، تو وہ نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ جو ہے وہ دینی پڑے گی، اس کو مالک بنانا ہوگا، مالک بناتے ہی فوری طور پہ اس کو کہے کہ جو میں نے تیرے سے پیسے لینے ہیں ان میں سے وہ مجھے دے دے، تو وہ دے دے واپس، تو پھر یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اور اگر معاف کر دے تو یہ تو سب سے زیادہ بہتر ہے قرض خواہ کو۔ آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ، اور ڈرو اس دن سے جس میں اللہ کی طرف پھیرے جاؤ گے۔ ثُمَّ تُوَفَّىٰ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ہر جان کو اس کی کمائی پوری دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنے مجبور مقروض کو معافی دو تاکہ قیامت کے دن تمہیں بھی معافی دی جائے، تم بھی اس کے مقروض ہو یعنی اللہ تعالیٰ کے، تو رحم کرو تو رحم کیے جاؤ گے، یعنی جیسے تم دنیا میں رحم کرو گے تو اللہ بھی اپنی رحمت سے تم پر رحم فرمائے گا۔ تو اسی طرح اور بھی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ اس آیت سے ثابت ہو جاتی ہیں، تو لہٰذا مسلمان کو مسلمان پر رحم کرنا چاہیے تاکہ اللہ بھی اس پر رحم فرمائے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ اور اس کو اس کی پوری کمائی دی جائے گی اور اس پر ظلم نہ ہوگا، یعنی نہ اس کی نیکیاں کم کی جائیں گی اور نہ اس کے گناہ زیادہ کیے جائیں گے، یعنی جو اس نے عمل کیا ہے اس کو پوری اس کی جزا دی جائے گی، نہ ہی کسی کے گناہ زیادہ کیے جائیں گے اور نہ ہی کسی کی نیکیاں کم کی جائیں گی۔ تو حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ یہ آیت سب سے آخر میں اتری ہے، یہ جو وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 21 دن 9 دن یا 7 دن دنیا میں حیات رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا وصال ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو لہٰذا اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اپنی بارگاہ میں ڈرنے کا اور ساتھ ہی یہ بھی حکم بیان فرمایا کہ جو کوئی عمل کرے گا اس کو اس کا پورا بدلہ جو ہے وہ دیا جائے گا۔